حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں یہ آیا ہے جو اچھی خاصی مضبوط بھی ہیں کہ جب حج کے لیے حاضری ہوئی تھی تو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح مسکرا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی ہنسی اور مسکرانے کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ پروردگار سب کی بخشش کر دے، اور جس نے جس پر ظلم کیا تو اس پہ تو قدرت رکھتا ہے کہ مظلوم کو قیامت میں زیادہ دے دے اور ظالم کو معاف کر دے، اور ظلم کا جو حصہ اس پہ دنیا میں ہوا تھا مظلوم پہ اس کو تیرا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالی نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور پھر آج مجھے بشارت دی گئی کہ تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو ایسی احادیث میں ہے، لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ عام اور ہر آدمی کے لیے ہے تو پھر تو معاشرہ تلپٹ ہو کے رہ جائے۔ ہر آدمی دوسرے پہ ظلم کر کے یہ سوچ لے کہ مزدلفہ کی شب میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظالموں کے حق میں بھی قبول ہو گئی تھی، اس لیے دنیا میں تو کوئی نظام پھر باقی نہ رہے۔ اس لیے صاحب یہ بات نہیں ہے کہ گناہوں کی معافی اس میں بھی ہو جائے گی جو لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کو حرام کھلانا، نشے کی چیزیں بیچنا، لوگوں کی جائیدادوں پر ظلم سے قبضہ کرنا، اور دھوکے دے کے لوگوں کا مال بٹورنا، اور پھر رمضان آنے پہ عمرے پہ چل پڑنا، اس کی حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا نہ کرے اور پیسے لوگوں کے واپس نہ کرے، لوگوں کی جائیداد واپس نہ کرے۔ اور دوسرے گناہ وہ ہیں جو اللہ کا حق اس آدمی نے ضائع کیا مگر یہ اس کو پورا کر سکتا تھا، مثلا نماز قضا کر دی، تو نماز کی قضا یہ کر سکتا تھا۔ اب عمرے کے بعد عمرہ کر دینے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ نمازیں ساری معاف ہو گئیں جو قضا کی ہوئی تھی بس۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی 10 سال، یہ تو اللہ کا بھی حق ضائع کیا اور لوگوں کا بھی حق ضائع کیا، اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے وہ حقوق جو انسان کے ذمے واجب ہیں موت تک اور جن کی قضا ہو سکتی ہے وہ بھی معافی نہیں ہوتی، تو پھر کن گناہوں کی معافی ہوئی؟ ان گناہوں کی معافی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق اس نے پورے کر دیے مگر چونکہ بر وقت پورے نہیں کیے تھے تو جو تاخیر اس نے کی اور گناہ کمایا اس کی معافی ہوگی۔ یا انسانوں کے ساتھ ایسے گناہ اور افعال جو ان کی اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، صغیرہ گناہ جسے کہتے ہیں اصطلاح میں، ان کی معافی ہو جاتی۔ اس لیے آدمی ہمیشہ سوچے کہ میری ذات سے جن کو نقصان پہنچا ہے میں اس نقصان کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ جھوٹے مقدمے، دوسروں کو عدالت، تھانے، کچہری تک پہنچانا اور اپنے نفس کی تسکین اور انتقام، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو نشانہ بنانا، یہ سب چیزیں حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور بیت اللہ کا غلاف لے کے آ کے کپڑے پہن لے اور کپڑے پہن کے پھر وہ بیت اللہ کے اندر بھی جا کر نمازیں پڑھتا رہے تو بھی وہ فاسق کا فاسق اور گناہگار رہے گا جب تک کہ اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات نہیں دلائے گا، اپنے ظلم سے۔
نہ کرے۔ لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کا مال بہت ہی احترام کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا مال تباہ کرتا ہے، آگے الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے اطلفہ اللہ، اور دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اسے برباد کر دے گا، یعنی جو لوگوں سے مال بٹورتا ہے تجارت کے نام پہ، دین کے نام پہ، کسی بھی عنوان سے، زمینوں کے چکر پہ، اور سوسائٹیز اور کیا کیا، اور اس مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس میں لوگوں کا حق ہے اور یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بھی تباہ کر دے گا۔ اور یا پھر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اطلفہ اللہ، اللہ اسے برباد کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی ہے۔ تو بددعا مظلوم کی، اپنے ماں باپ کی، یہ بھی بہت تباہ کر دیتی ہے۔ کجا یہ کہ کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیں اور وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اس حدیث کے ضمن میں اشعۃ اللمعات جو مشکات کی شرح ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرے سے عمرہ دونوں کے درمیان جو گناہ ہو گئے اس کی معافی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ علماء نے اس کفارے کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حج سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر صغیرہ معاف ہوں چاہے کبیرہ معاف ہوں، دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو 3 قسمیں ابھی عرض کی تھیں اس میں کس میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمذی وغیرہ میں، نسائی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، عمرہ اور حج مسلسل کرتے رہو، یعنی یا تو یہ ارشاد فرمایا کہ احرام قران کا باندھ لیا جائے عمرہ اور حج، یا تمتع کا باندھ دیا جائے عمرہ پھر احرام کا کھول دینا اور پھر حج، یا یہ کہ آدمی سال میں حج کرے پھر عمرہ کرے پھر حج کرے پھر عمرہ کرے، جس طرح بھی آسانی سے ہو سکے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانَ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اور یہ چیزیں 2 چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں، حج اور عمرہ بار بار کرنا، ایک تو فقر و فاقہ زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ عمل، ایسے جیسے کہ لوہے کو تم بھٹی پر چڑھاؤ تو لوہا صاف ہو جائے، اور سونا چاندی اس کو تم کٹھالی پہ چڑھاؤ تو وہ میل دور ہو جائے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ، اور جو حج اللہ قبول فرما لے اس کا تو کوئی ثواب ہے ہی نہیں الا الجنہ، سوائے اس کے کہ بس اسے خدا جنت ہی دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے انسان کا فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ان انسانوں کی نیکی کی توفیق اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔